والعصر، نماز عصر کی قسم ہے، چونکہ سب سے اللہ آپ کا بھلا کرے اہم یہی ہے، نماز عصر ہے۔ انبیاء کو نبوت ملی ہے عصر کے ٹائم پہ، بہت کم انبیاء جن کو یہ ہے کہ نبوت کسی اور وقت ملی، ورنہ عصر کے وقت میں نبوت ملی۔ دوسرا یہ کہ والعصر، زمانے کے مطلق زمانے کی قسم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میری نیکیاں اور میری برائیاں، آپ کی نیکیاں اور آپ کی برائیاں زمانے کے اندر ہے، زمان اور مکان سے باہر نہیں ہے۔ جہاں نیکی کرو گے کسی مکان میں کرو گے، نیکی کرو گے تو کسی زمان میں کرو گے، زمان سے باہر کوئی بھی نہیں۔ اللہ اس زمان سے پوچھے گا تمہارے نیکی اور اس لیے اللہ مطلق زمانے کی قسم اٹھا رہا۔ یا یہ کہ والعصر وعصر محمد وعصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھایا جا رہا کہ آپ کا زمانہ خیر القرون کا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں مولانا؟ زمانے کی قسم ہے، یا آپ کی یہ کہ نبوت کے زمانے کی قسم ہے، یا عصر کی قسم ہے۔ ان الانسان، یہ جواب قسم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بھی شاہد ہے میرے عزیز۔ اس سے مراد نماز عصر بھی لے سکتے ہو، مطلق زمانہ بھی مراد ہے، زمانہ حبیب بھی مراد ہے، حضور کا زمانہ۔ قسم ہے زمانے کی، یہ زمانہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کس طرف جا رہے ہیں، خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے وقت عصر کی۔ نبوات ملتی ہے فجر میں اور ولایات دی جاتی ہے عصر میں۔ وقت فجر بادشاہ ہے، وقت عصر وزیر ہے۔ اس لیے فجر جہر ہے اور عصر سر ہے۔ ایسا یا تو مراد عصر ہے کیونکہ یہ خلاصۃ الاوقات و نچوڑ ہے۔ عصر یہاں سروں کے معنی نچوڑنا، سارے اوقات کا نچڑ جو نکلتا ہے وہ عصر ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ پیلا ہونے سے پہلے پڑھ لو بس، اور لوگ بہت سویرے پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں بس پیلا ہونے سے قبل الاصفرار سنت وقت ہے۔ وقت عصر کی قسم، یا عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم۔ تو دونوں کو جمع کرو، آپ کی عمر، آپ کا زمانہ، تمام زمانوں کے سامنے ایسا سمجھو جیسا عصر کی گھڑی۔ تو رسول اکرم کی حیات اور عمر پر بھی دلیل ہے۔ والعصر، زمانے قسم بھی پمازیگر، زمانے قسم بھی پمازیگر مانے دا مازیگر مانے ولی اللہ قسم خورو، مطلب دا طالبانو چې مازیگر شي نو ټول خلک بس مازیگر موسی رس ختم شو، یو بس ختم ګنټه یې سوا ګنټه پاتې ما خام تا دا وی بیا دی رس ختم شو۔ دی کی مطلب دا د عمر ختم شو، دنیا ختم شو، دنیا کې څه پاتې دي، دنیا خو لړه ختم شو۔ ته ګورې نه مغول کې خو یو میم دی چې میم ته لر کې څه پاتې شو، دنیا کې څه پاتې یا خو لړه ختم شو خانه۔ والعصر، قسم دی په عصر باندې، عصر مازیګر ته وای چې مازیګر شي بیا راز ختم شو، څه پاتې شو؟ یو معنا د عصر، عصر او داسې معنا کوي طالبانو تاسو قسم دی په هغه زمانہ باندې چې انسان لمه ورکړی دا، قسم دی په هغه زمانہ چې انسان لمه مال شپېته او یا کالا، سال شپېته اتیا کالا، دلې اتیا سل کالا زمانہ ورکړی دا، موږ پکې ګرځو۔ قسم دی په هغه زمانہ، په هغه عمر د انسان چې تعبیر دې په زمانه سره، هغه زمانہ چې انسان لمه ورکړی دا په نوش شپېته اتیا کالا، دا ہر انسان لا اللہ ورکړی دا، اللہ ورکړی دا، ټول لا مقرر کړی دا، لیکلی دا۔ سب سے پہلے لفظ عصر، اس لفظ پر اگرچہ ہمارے ہاں سلف میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز جو کہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اہمیت کے اعتبار سے یہاں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، قسم ہے عصر کی نماز کی۔ یہ عصر کا وقت خاص طور پر اس اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے
کہ عصر کا وقت وہ ہوتا تھا، آج کل تو خیر رات بہت دیر میں شروع ہوتی ہے، 12 بجے جا کر کہیں رات شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عصر کے وقت ایک ہلچل سی مچ جایا کرتی تھی کہ ہر شخص جلد از جلد گھر پہنچنے کی فکر کرتا تھا۔ سورج غروب ہوا، رات شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے وہ جو ایک کھلبلی سی مچتی تھی عصر کے وقت کہ اب جلد از جلد آدمی جو ہے، مجھے وہ شعر یاد آ گئے اقبال کے، بڑے پیارے اشعار ہیں کہ بئی پیری رہے یسرف گرفتم نواقا سرور عاشقانہ، چواں مرغے کے در صحرا سرے شام کہ شاید پر بے فکر آشیانہ۔ پرندے بھی جو ہے پھر اس وقت اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنے کی فکر کرتے ہیں، لوگ بھی چاہتے ہیں، دکاندار دکانیں بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، تو وہ جو ایک کھلبلی اور ایک ہلچل بچتی ہے عصر کے وقت کہ دن جو ہے ختم ہو گیا، اب رات آیا چاہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس حدیث کے اندر جو خطبہ نبوی ہے اس میں حضور نے موت کو نیند سے مشابہ قرار دیا، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا ولنار ابدا۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں اب چونکہ میں نے خاص طور پر آج پھر ذکر کیا ہے اور آج پھر ایک مرتبہ دوبارہ بھی ذکر آئے گا مولانا فراہی کا، تو یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ انہوں نے عصر اور دہر کے لفظ کا تقابل کیا، اور بڑی پیاری بات لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہی ہے، جس کے اندر جو عمق اور جو گہرائی تھی وہ مجھ پر بعد میں منکشف ہوئی، اور وہ یہ کہ عربی زبان کے یہ دو الفاظ دہر اور عصر، ان دونوں میں زمانے کا اور مکان و زمان کا جو ایک کمپلیکس ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ دہر میں زمانے کا پھیلاؤ اور عصر میں زمانے کی تیز روی، اعصار کہتے ہیں جھکڑ، تیز ہوا، آندھی تیز آ رہی ہے، اعصار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ زمانہ جو ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے، انگریزی کی وہ نظم جس کا میں نے 12 حوالہ دیا، سام آف لائف، میٹرک میں پڑھی تھی، اس میں یہ زمانے کے ساتھ فلیٹنگ ٹائم، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اوور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو۔ یہ وقت دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور ہم جو ہے اپنی غفلت میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمانہ ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کام بہت ہے جو کرنا ہے اور وقت بھاگا جا رہا ہے، اور ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ اور بڑی پیاری تشبیہ ہے اس میں کہ جیسے کسی جرنیل اور کسی بڑے فوجی افسر کا جنازہ لے کے جایا جاتا تھا اور وہ کسی گاڑی پر رکھا ہوا ہے، اور بیٹ آف دی ڈرم اور مفل ڈرمز ہوتے تھے وہ، تاکہ آواز جو ہے وہ ذرا زیادہ تیز نہ ہو بلکہ وہ مدھم قسم کی آواز ہو، ڈل قسم کی آواز، مفل ڈرمز، اور اس کی ہر بیٹ کے ساتھ، اور وہ جنازہ آگے آگے سڑک رہا ہے، قبر سے نزدیک ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے۔ اینڈ اوور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو، آج تو محسوس ہوتا ہے دل بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، اور بڑی اس میں جرأت ہے اور ہمت ہے اور توانائی ہے، لیکن یہ کہ دل کی ہر حرکت تمہیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ عصر کے اندر جو ہے تیز روی، زمانے کی تیز روی۔ والعصر خلق مانا کئی قسم دی پما دیگر نو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی من حلفا بغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ، یا من حلفا بغیر اللہ فقد اشرک، او کما قال چاچ بغیر دا اللہ نے ببل چا قسم خور نو آغا شرکو کر، او دلتے اللہ پلوئی قسمی دی پما دیگر نہ یو قسم پا دی مانا دے چدا زب چا قسم خرما کہ زد دارو جنما دے دے مالا ٹکراو نقصان راکی، پا دی مانا باندے قسم بغیر دا اللہ نا پا بلچا باندی نشتے۔ دویم قسم پا مانا دا شاہد باندی، یعنی قسم ذکر کولشی دا پارا دا تاکید دا مضمون دا کلام، لکہ سرانگی چے فاضل روم حسن جلپیوم ذکر کری دی پہاشیہ دا متول، اور رد مختارم ذکر کری دی، اور فاتح الملہم کے 175 یوسل پینزاو یائمہ کے علامہ شبیر احمد عثمانی پہاشیہ باندے ذکر کری۔ دل دے قاسم
فمانا د شاهد او تاکید د مضمون د کلام کوي نو دا معنا نه چې قسم دی په مازیګر معنا دا ولا سره شاهد د زمانہ یا ولا سره شاهد د مازیګر